السلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے۔ اکثر ہمارے کبوتروں کی ٹانگوں میں ٹانگیں جو ہیں اس کی کام نہیں کرتی، یا کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے ہمارا کبوتر لنگڑا ہو جاتا ہے، یا ایک پاؤں پہ صحیح طریقے سے نہیں کھڑا ہوتا، یا کسی بھی وجہ سے کوئی ایشو ہوا، یا کوئی بھی ایسی ریزن سامنے جس کی وجہ سے ہمارے کبوتر کی ایک ٹانگ کے اوپر جو ہے نا کوئی پرابلم ہے اور وہ صحیح طرح چل پھر نہیں رہا اور لنگڑانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم اس سچویشن کو ٹائملی اور صحیح ٹائم کے اوپر ہینڈل نہ کریں تو آگے نقصان کیا ہے؟ ہمارا برڈز 1 سے 2 دن کے اندر، ٹھیک 1 سے 2 دن کے اندر اس کے پاؤں میں شدید درد ہوگا، اور درد میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس نے آہستہ آہستہ دانہ پانی جو کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، دانہ چھوڑ دے گا کھانا پینا، تو اس کے ساتھ ویکنس میں چلا جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سے 3 دن کے اندر ہمارا کبوتر ہڈی نکال لے گا اور اتنا زیادہ کمزور ہو جائے گا کہ اکثر جب ہم دوسرے دن یا تیسرے دن کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تب تک یا تو برڈ سروائیو نہیں کرتا، یا اگر سروائیو کر بھی لے تو وہ پھر ایک لمبا ٹائم لے لیتا ہے۔ اگر ٹائم سے ٹریٹمنٹ نہیں کرو گے اور ٹائم سے سوٹیبل ٹریٹمنٹ نہیں کرو گے تو اکثر پرابلم بہت لمبا ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کبوتروں کو اگر ایک دفعہ ٹانگوں پہ کوئی اٹیک ہوا یا کوئی پرابلم آئی تو ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے یا ٹریٹمنٹ صحیح نہ کرنے کی وجہ سے وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہوگا، اور وہ ٹانگ ہمیشہ سے یا سوکھ جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی ایسا ایشو نکل آتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں کبھی بھی ٹانگ سے کبوتر لنگڑا ہو جائے تو کیسی میڈیسن چاہیے، کون سی میڈیسن ہمیں بنانی ہے، کس سچویشن میں ہمیں اس کو اس سچویشن سے نکالنا کیسے۔ تو آج کی میری ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر ہے۔ تو انشاءاللہ ایک ایسی بہترین ٹریٹمنٹ نسخہ کہہ لو، ٹریٹمنٹ کہہ لو، جو یہاں پہ میں خود کرتا ہوں۔ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری ذاتی ہے یا میرا خود کرنا ہے، مطلب میں جو آج تک کرتا ہوں، جس چیز سے کامیاب ہوتا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوگے، اور یہی چیز سیم چیز جو میں بناتا ہوں وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں۔ نمبر 1، ایسی پوزیشن میں ایک تو برڈز کے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، شدید درد کی وجہ سے وہ دانہ پانی کھانا پینا کم کر دیتا ہے اور کھل کے دانہ پانی کی طرف نہیں جاتا کیونکہ اس کو درد ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے، دوسرا وہ برڈز کے پٹھوں میں ایک دن یا 1.5 دن ایک جگہ کھڑا رہے گا یا ٹانگ اٹھا کے کھڑا رہے گا، اس کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو جائے گا اور پٹھوں میں طاقت ختم ہو جائے گی، اور وہی کبوتر چلنا پھرنے سے قاصر ہو جائے گا۔ اگر صحیح طریقے سے ایسا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے جو پٹھوں کو طاقت دے گا یا پٹھوں کو ہمیں لے کے چلنا ہے ساتھ، اس کے نا ویکنس جو ہے نا ویکنس پیدا ہو جائے گی اور مزید جو ہے نقصان ہوگا۔ تیسری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ برڈز ویکنس میں چلا جاتا ہے اور کھانا پینا کم کرتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے برڈز کو ہمیں تینوں چیزوں کو دے کے چلنا پڑتا ہے تاکہ ہاضمہ بھی ٹھیک رہے، درد بھی محسوس نہ کرے، اور جو پرابلم ہے وہ بھی سولو ہو جائے۔ تو لہٰذا اسی چیز کے کمبینیشن پہ ایک میڈیسن ہے جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ان میڈیسنس کو آپ نے بنانا ہے، 3 میڈیسنس کو مکس کر کے بنا کے، اور پھر ہمیں گولیاں بنانی ہے، اور ان کو پھر ہم کبوتر کو صبح شام میں گولی دیں گے۔ تو انشاءاللہ دوسرے سے تیسرے دن کبوتر دانہ پانی اور اپنے پاؤں پہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت حد تک آپ کا برڈز انرجی اس میں واپس آ جائے گی، اور چلنا پھرنا بھی اور اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دے گا، بجائے اس کے کہ ڈیمیج ہو دوسرے تیسرے دن آپ کا برڈ دوسرے دن تیسرے دن خود دانہ پانی کھائے گا اور اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے اپنے برڈز کو کیسے اٹھانا ہے۔ تو میڈیسنس کے نام کیا ہے؟ نمبر 1، آپ نے کوبالمین ٹیبلٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک گولی کوبالمین ٹیبلٹ لے لینی ہے۔ اس کی تصویر میں شیئر کر دوں گا اور ساتھ میں اس کا نام بھی لکھ دوں گا۔ ایک گولی یہ لے لینی ہے پٹھوں کے طاقت کے لیے، لیگز کے پٹھے یہ جسم میں پٹھوں میں جو کھچاؤ ہے درد ہے اس کو ریلیکس دیتی ہے۔ نمبر 2، ایک ٹیبلٹ آپ نے بروفین لے لینی ہے۔ بروفین کا آپ کو پتہ ہے کہ دردوں کے لیے، بخار کے لیے، اور جسم میں پین ہو، بخار ہو یا درد ہو اس کو ریلیکس دیتی ہے اور محسوس نہیں ہونے دیتی، کیونکہ درد ہو رہا ہوتا ہے لیکن باڈی کو اس طرح کر دیتی ہے کہ باڈی میں محسوس نہیں ہوتا کہ درد ہے۔ تیسری چیز، ہمیں اپنے برڈز کے ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر رکھنا ہوتا ہے تو ہمیں ایک گولی فلیجل کی لینی پڑتی ہے۔ فلیجل کی گولی تاکہ اس لیے ہے کہ اس کا پیٹ کا نظام، ڈائجسٹو سسٹم اور ٹھیک رہے، اور وہ جو اداسی کی وجہ سے ہاضمے کی خرابی یا وہ پرابلم آتی ہیں وہ ٹھیک رہے، اور وہ اس کا سٹمک اور ہاضمہ صحیح کام کرتا رہے، کیونکہ اس نے اب رک کے اس نے ہضم کرنا ہے چیزوں کو، کیونکہ اب وہ بیٹھا رہے گا یا ایک جگہ کھڑا رہے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس کو ایڈ کرنا ہے، ان تینوں گولیوں کو مکس کر کے پاؤڈر کرنا ہے۔ پاؤڈر کرنے کے بعد گوندا ہوا آٹا آپ تھوڑا سا لے لو، آپ کو اندازہ ہوگا چنے کے سائز کے برابر ایک گولی بنے گی، تقریباً آپ نے 20 گولیاں بنانی ہیں، 20 گولیاں آپ نے چنے کے سائز کے برابر بنانی ہے، بنا کے چھاؤں میں سکھا لینی ہے، اور یہ ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو اس پرندے کو دو گے۔ یعنی کہ اس دوائی کو دینے میں منیمم جو ہے نا، منیمم کہہ لو، یا آپ کا کم از کم جو ہے نا
کم از کم 10 سے 12 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. ایک گولی صبح آپ ارلی مارننگ دے دو، ایک رات کو دے دو. 10 سے 12 گھنٹے کے وقفے کے بعد گولی دو گے تو انشاءاللہ کبوتر کو پین بھی نہیں ہوگا، ہاضمہ بھی کام کرتا رہے گا، اور پٹھوں میں بھی طاقت رہے گی، اور کبوتر آپ کا دوسرے دن ہی کھانا پینا اور تیسرے دن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، اور بہت کم ٹائم میں ریکور ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اس برڈس کو ہمیشہ کے لیے نقصان ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو آپ کا برڈس سروائیو کر جائے گا. تو یہ بہت اچھا اور آزمایا ہوا میرا ٹریٹمنٹ ہے. آپ اس کو بناؤ، استعمال کرو. باقی اگر آپ نے اس کو آٹے میں مکس کر کے 20 گولیاں نہیں بنا سکتے تو آپ کسی بھی طریقے سے جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے، کیپسولز میں یا کسی بھی طریقے سے بنا لو. لیکن یہ 3 گولیوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے، یہ اس اکیلے کبوتر کو کم از کم آپ نے 10 دن دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ جس طرح مرضی کر لو، اس کو ڈیوائیڈ کر لو 10 حصوں میں، جیسے بھی کر لو، وہ آپ کی مرضی، کیپسول میں بھر لو، جیسے مرضی کر لو. لیکن جو میں بتا رہا ہوں میتھڈ، یہ بڑا اچھا ہے. اس میں 10 دن خوراک آپ کو دینی ہے، صبح شام. انشاءاللہ 10ویں دن تک کبوتر ریکور ہو چکا ہوگا اور وہ اپنا آپ سنبھال لے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ بناؤ، استعمال کرو. کبھی بھی لائف میں ایسی پرابلم آ جائے، ٹانگوں کی طرف پرابلم آتی ہے، تو آپ یہ استعمال کرو. ایک اور ویڈیو اس کے بعد میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، لیکن وہ نیکسٹ ویڈیو ہے جس میں لیگز میں، شولڈر میں یا باڈی کے کسی حصے میں، کسی جوائنٹ میں سویلنگ پیدا ہوتی ہے، اور اس جگہ پہ ایک ریشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جو کہ کافی بڑا ہو جاتا ہے، گٹھلی بن جاتی ہے، یا آپ کچھ بھی کہہ لو کہ وہ اتنے بڑے سائز کی ہوتی ہے کہ اس کے بعد جوائنٹ پرماننٹلی ڈیمیج ہو جاتا ہے. اگر اس چیز کو بھی ٹائم سے ریکور نہ کیا جائے، ٹائم سے مطلب کہ ٹائم کے اندر جیسی پرابلم سٹارٹ ہو ساتھ ہی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دو. اگر نہ ٹریٹمنٹ کیا جائے تو یہ گٹھلی پرماننٹلی بڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ریشہ ہے وہ سوکھ جاتا ہے اور جم جاتا ہے، اور وہ ریشہ جب جوائنٹس کے بیچ میں جمے گا یا سوکھ جائے گا، ڈرائی ہو جائے گا، تو جوائنٹ کو بیکار کر دے گا. تو لہٰذا ہمیں اس کو کیسے ڈرائی کرنا ہے، کس طرح ٹھیک کرنا ہے، اس کی ایک ویڈیو نیکسٹ میں بناتا ہوں، اور جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا. تو آپ وہ دیکھو گے تو وہ بہت اچھی اور افیکٹو ہے. تو باقی سب دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.